ایسے تو اطہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو پروسیس ہے. ہمارے ہی شو میں کہا گیا کہ نیا آنے والا چیف جو ہے وہ جانے والے چیف کی پالیسی کو ٹو نہیں کرتا, اس کو کیری آن نہیں کرتا, لیکن خان صاحب کی بات سے تو ہم یہی مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی لیگیسی اور ان کی پالیسی کو کیری آن کیا جا رہا ہے. دیکھیں ان کی نظر میں جو لیگیسی ہے وہ تو حکومت کی شکل میں موجود ہے اور وہ کیری آن چل رہی ہے. اس سے نئی اسٹیبلشمنٹ کا تو تعلق ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بحث ہے. یہ لیگیسی تو قائم ہو گئی ہے نا, لیگیسی چل رہی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. 75 وزراء کی شکل میں, اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں, جس طریقے سے ان کو واپس لایا گیا وہ سب کچھ. اب سہیل وڑائچ صاحب نے بھی یہ بتا دیا کہ ایون کہ سلمان شہباز کو بھی کس طریقے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھیجا, میاں صاحب کو باہر بھیجنے میں اپنا کردار ادا کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب سختی کریں. یہ تو ایگزیکٹلی وہی بیانیہ ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کڑا احتساب نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کی راہ میں رکاوٹ تھی. دوسری, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ جناب جو مشکوک کوئی سرگرمی ہوئی اس زمانے میں جب نون لیگ نے بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا, تو بھائی اس مشکوک جو وہ مبینہ طور پہ سرگرمی ہے جو ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ آپ کو نظر نہیں آ گیا کہ پروجیکٹ شہباز شریف آپ کے سامنے آ گیا. آپ کے منہ سے سننا بہت اچھا لگتا ہے, حکومت سمجھ آ چکا ہے ہمیں. جی وہ مجھے وہ رانا صاحب بھی بڑا پسند کرتے ہیں جب میں یہ کہتے ہیں ان کو یاد کرواتا ہوں, مانتے پھر بھی نہیں ہیں یہ. پر مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے حکومت گرائی گئی اور کس طریقے سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا. اور دوسرا, آپ نے ایک اور چیز بھی اپنے انٹرو میں کہی کہ پیپلز پارٹی ایک واحد اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کے طور پہ جانی جاتی تھی اور اب آصف علی زرداری نے کوئی کمپرومائز کیا. نہیں جی, آصف علی زرداری نے کمپرومائز نہیں کیا, وہ تو اپنی روٹس پہ واپس گئے ہیں. جو بھٹو صاحب نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار حاصل کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کا تو پروڈکٹ تھے بھٹو, یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ ان کو جو ہے ایک طرح سے ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے. انہوں نے تو شیخ مجیب الرحمان کا جیتا ہوا الیکشن چھین لیا تھا, اور اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور چھوٹی سی چیز جو ہے نا, اس لیے کہ بہت سارے دوست بار بار کنفیوز ہوتے ہیں نیوٹرل کے اوپر. دیکھیں یہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک اچھائی اور برائی کی بات ہے, اس میں کہا جاتا ہے, کانٹیکسٹ ہے اس کا, ایک سیاق و سباق ہے کہ اچھائی اور برائی میں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. لیکن جہاں پہ آپ ایز اے ریفری ہیں یہاں, یا پھر جہاں پہ آپ ایز اے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جج کے طور پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ نیوٹرل ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا کردار نہیں ادا کرتے. جو چیز سامنے ہوتی ہے آپ اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں. تو دو مختلف چیزیں, اس کو ویسے ہی کنفیوز کیا جاتا ہے, اس لیے کہ کنفیوز اگر کوئی ہے اس سے تو وہ میڈیا کی حد تک ہم لوگ کنفیوز ہیں, عوام اس میں بالکل کنفیوز نہیں ہے. آپ جا کے اسٹریٹ پہ پوچھ لیں, وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کو ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ ڈریگ تو کیا جاتا ہے کہ آج یہ کہہ دیا, آج وہ کہہ دیا, لیکن اس سے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں بن پائے گا. اطہر, آپ کے خیال میں جو کیسز اٹھ رہے ہیں, جہاں سے اٹھ رہے ہیں, عمران خان صاحب آئندہ عام انتخابات میں یا ضمنی انتخابات میں حصہ لے پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ لے کے آئے لانگ مارچ پنڈی میں اور وہاں سے وہ اسلام آباد کی طرف نہیں گئی, انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو کہا گیا کہ جی عمران خان اپنی سیاست کو بند گلی میں لے گیا ہے, اس نے یو ٹرن لے لیا ہے. دیکھیں جی, بڑا غلط فیصلہ ہے. اب عمران خان کے فیصلوں کا کس کا اثر کس کے اوپر کیا پڑتا ہے, اس سے آپ چیزوں کو جج کرتے ہیں. جب سے انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا, اس حکومت کو جو ہے وہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. کبھی ان کے وزراء بھاگ کے جاتے ہیں عارف علوی صاحب کے پاس, کبھی اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں عارف علوی صاحب کے پاس. اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور اس سے حکومت کو کوئی اثر نہیں پڑتا تو آپ ان کو توڑنے دیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم زمین آسمان ایک کر دیں گے, اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے حق میں بہتر اور ان کے حق میں وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے عمران خان کو دھمکیاں بھیجنی شروع کر دی ہیں کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑیں تو آپ نااہل ہو جائیں گے, آپ کو جیل بھی بھیج دیا جائے گا. بڑے بڑے جو تجزیہ کار ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ خبریں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاستدان اور جو حکومت میں ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. اٹ مینز کہ یہ جتنا بھی پروسیس ہے یہ سارا کنٹرولڈ ہے, یہ فیک پروسیس چل رہا ہے.
تو اس پروسیس کے تحت تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طریقے سے عمران خان کے اوپر مقدمے چلائے جا رہے ہیں, اب ان کی ایک بیٹی کا مقدمہ بھی سامنے آ گیا جو پہلے کتنی دفعہ عدالت سے باہر پھینکا جا چکا ہے. بالکل مبینہ بیٹی کا, وہ کتنی دفعہ پہلے عدالت سے باہر پھینکا جا چکا ہے. اس کے علاوہ اب توشہ خانہ کا جی اس پہ فوجداری مقدمہ چلے گا. تو یہ بنیادی طور پہ تو ایک طریقے سے عمران خان کو نااہل کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, اور ان کو ہر حالت میں نااہل کیا جائے گا. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. عمران خان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا کیونکہ ایک مقبول لیڈر, ایک عوامی لیڈر جو ہے وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ سارے ویسے نہیں اکٹھے ہوئے, یہ زمین آسمان ایک کر دیں گے, یہ اس کو اقتدار میں آنے سے روکیں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کون کتنا مقبول ہے, کون کتنا بہتر ہے, کس کے فیصلے غلط ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی جمہوریت ہے تو پھر جمہور کو فیصلہ کرنے دیں. وہ اس کا کون سا مطالبہ ہے آپ بتا دیں جو آئین اور قانون کے منافی ہے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا جائے وزیر اعظم کا؟ وہ کہہ رہے ہیں انتخابات کروا دیں. اگر آپ انتخابات کروا دیں گے تو حکومت کس کی بنے گی؟ اسی کی بنے گی جس کو عوام ووٹ دیں گے. تو باقی انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اگر عمران خان ریلیف لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ایک ہی صورت ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں, اس سسٹم سے باہر نکل جائیں. اگر وہ اس سسٹم کے اندر رہیں گے, یہ سسٹم ان کو آہستہ آہستہ نگلنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا آپ کا میدہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو نگل سکیں. یہ بڑا مشکل سے جو ہے نا آپ کے لیے بڑی عذاب بن جائے گا اگر آپ نے عمران خان کو نگلنے کی کوشش کی. ایک ہی صورت میں آپ اس کو نگل سکتے ہیں, آپ الیکشن کروائیں اور الیکشن کے میدان میں اس کو ہرائیں. اطہر, ختم کرنے سے پہلے پروگرام مجھے لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں صرف 30 سیکنڈ میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو سعودی عرب کے شاہی خاندان نے تحفے دیے. جی باقی جو حکمراں جاتے تھے, کیا سعودی عرب کا کوئی کریانہ سٹور ان کو تحفے دیتا تھا؟ وہ بھی تو شاہی خاندان سے تحفے آتے تھے نا. جو تحفے توشہ خانہ سے وہ لے کے گئے. تو آپ کیوں نہیں تفصیلات سامنے رکھتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ نواز شریف نے دیکھیں یہ کوئی تحفہ نہیں لیا, یوسف رضا گیلانی نے کوئی تحفہ نہیں لیا, راجہ پرویز اشرف نے کوئی تحفہ نہیں لیا, پرویز مشرف نے کوئی تحفہ نہیں لیا, اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری نے کوئی تحفہ نہیں لیا. آپ ڈیٹیلز لے کے آئیں, آپ کو انفارمیشن باقی نام آپ مس کر گئے, کچھ خان صاحب نے تو وہ نام بھی لے لیے ہیں, باقی ڈیزگنیشن آپ مکس. وہاں جنرل باجوہ کا بھی, جنرل باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہ کیا تحفے لے کے گئے ہیں, وہ سارے لیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں خان صاحب کی مبینہ کرپشن کا کوئی معزز شخصیت نے کوئی ثبوت بھی دکھایا تھا. بھائی اس وقت تو خان صاحب حکومت میں تھے نا, اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے. اب دوبارہ وہ بھی ثبوت سامنے رکھیں, اور پچھلے جو لوگ جو ہیں جو وہ تحفے لے کے گئے ہیں وہ بھی آپ بتائیں. ان کو مل کچھ نہیں رہا تو آج آ کے جناب سعودی عرب کا تحفہ آ گیا. آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ کن کیسز میں سزا ہو سکتی ہے, کہ کون سا کیس زیادہ خطرناک ہے, تو وہ گن کے وہ اکڑ بکڑ بمبے وہ کر کے بتائیں گے کہ کون سا خطرناک ہے. بڑا کمنٹ تھا لیکن یہ مذاق کی حد تک ہے. ظاہر ہے سوال تو اٹھتے ہیں, سوال تو ہونے چاہیے کہ پاکستان میں احتساب کب بلا امتیاز اور بے لاگ ہوگا. یہ ابھی تک ایک خواب کیوں ہے, اس پر سب کو سوچنا ہوگا.